السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ ڈتا سمرو دنیا پر سے سوال کرتے ہیں کہ جب ہم جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں تو امام صاحب مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں تو بلند آواز سے تلاوت کرتے ہیں، لیکن جب مغرب کی تیسری اور عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت میں امام صاحب خاموش ہوتے ہیں، ان رکعتوں میں ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے۔ تو دیکھیں، جب ہم امام کی اقتداء میں ہوتے ہیں، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو مقتدی کا امام کی اقتداء میں رہتے ہوئے قرأت کرنا جائز نہیں ہے۔ مقتدی امام کے پیچھے قیام کے دوران کچھ نہیں پڑھ سکتا، قرأت نہیں کر سکتا، بلکہ مقتدی امام کے پیچھے خاموشی سے کھڑا رہے گا، کیونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قراءۃ الامام قراءۃ الماموم، امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ امام کی اقتداء میں رہتے ہوئے مقتدی کو الگ سے قراءت کرنے کی بالکل ہی ضرورت نہیں ہے، اب چاہے امام بلند آواز سے قراءت کر رہا ہو یا پھر آہستہ، دونوں صورتوں میں مقتدی امام کے پیچھے خاموشی کے ساتھ کھڑا رہے گا، مقتدی امام کے پیچھے قراءت نہیں کرے گا۔ مقتدی کے لیے امام کے پیچھے قراءت کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلا جس طرح ظہر یا عصر کے 4 فرض ہیں، تو ان میں امام صاحب آہستہ آواز میں قراءت کرتے ہیں۔ ان نمازوں میں بھی مقتدی ثنا پڑھ کر امام کے پیچھے خاموشی کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ ثنا پڑھ کر خاموشی سے کھڑے ہو جائیں، نہ سورت فاتحہ پڑھیں اور نہ ہی کوئی دوسری سورت پڑھیں، کیونکہ امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہے۔ ایسے ہی جن نمازوں میں بلند آواز سے قراءت کی جاتی ہے، یعنی مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں بلند آواز سے قراءت ہوتی ہے، اور ایسے ہی فجر کی نماز میں بھی بلند آواز سے قراءت ہوتی ہے، تو ان تمام نمازوں میں چاہے فجر کی نماز ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو یا پھر عشاء کی، جب ہم جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہوں تو ان صورتوں میں مقتدی کا امام کے پیچھے قراءت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہے۔ اب آسانی سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہوئے مقتدی کون سی چیزیں پڑھے گا اور کون سی نہیں۔ یوں سمجھیں کہ ہم 4 رکعت نماز فرض عشاء امام کی اقتداء میں ادا کر رہے ہیں۔ سنیں، امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے، ہم بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے، ہم بھی ثنا پڑھیں گے، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ہم ثنا پڑھ کر خاموش ہو جائیں گے، امام صاحب قراءت کریں گے، ہم خاموشی سے امام صاحب کی قراءت سنیں گے۔ ہمارے لیے امام صاحب کے پیچھے قراءت کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ تو تھا کہ جب عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں امام صاحب بلند آواز سے قراءت کرتے ہیں، لیکن جب آخری 2 رکعتوں میں آہستہ میں قراءت کریں گے، تب بھی ان 2 رکعتوں میں ہمیں نہ سورت فاتحہ پڑھنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی دوسری سورت ملانے کی ضرورت ہے، ہم خاموشی کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ ہاں، ہم رکوع و سجود کی تسبیحات بھی پڑھیں گے اور رکوع و سجود کی تکبیرات بھی کہیں گے۔ قعدہ اولیٰ میں التحیات بھی پڑھیں گے، اسی طرح قعدہ اخیر میں بھی التحیات پڑھیں گے، لیکن امام کے پیچھے قراءت نہیں کر سکتے۔ اب چاہے امام صاحب بلند آواز سے قراءت کریں یا پھر آہستہ آواز میں، ان تمام صورتوں میں مقتدی کو خاموش رہنا ضروری ہے، کوئی قراءت نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قراءۃ الامام قراءۃ المقتدی، امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔